السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کل چھٹیوں پہ ہوں میں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے رابطہ برقرار رہے۔ اس ایونٹ کو میں مس نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستانی ابھرتی ہوئی قیادت 16 سالہ شایان علی کو، جو ایک ایم اور آبجیکٹ کے ساتھ انصاف کی امید لے کر آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے میدان میں نکلا اور کاغذی شیروں کے علاقے میں ان کے گھروں کے قریب ہوتا ہوا وزیر اعظم برطانیہ کے دفتر پہ پہنچا۔ اور ڈیمانڈ بڑی سیدھی سی ہے، بڑی سمپل سی ڈیمانڈ ہے اس کی، کہ جو بھاگے ہوئے ہیں، جو قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، جائیں عدالتوں کو جا کر فیس کریں اور جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لوٹائیں۔ بڑا سمپل سا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں بڑے کلوز سے مانیٹر کرتا رہا، دوست وہاں موجود رہے۔ ماشاءاللہ جس طرح یہ شروع میں پاکستانی جھنڈا لے کے لوگ وہاں آئے، خیال تھا کہ یہاں 2-4 لوگ ہوں، بڑے لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی، لوگ نہیں اکٹھے ہو سکے۔ بہت اچھی گیدرنگ تھی، چارج کراؤڈ تھا۔ پوچھتے ہیں شایان علی سے کہ آپ کی انصاف کی امید کا پہلا فیز شروع ہو چکا ہے، آج ہوا کیا کیا وہاں، ذرا بتائیں گے شایان آپ؟ السلام علیکم جی۔ جب پروٹیسٹ شروع ہو گیا، میری ادھر ہی ایکسپیکٹیشن ایکسیڈ ہوگی۔ اسی میں نے دیکھا کہ میرے جیسے بہت پاکستانیز ہے کہ جو فرسٹریٹڈ ہے، جو تنگ آ گئے کرپشن سے، اور جن کا دل ہے کہ پاکستان واپس بنے، جیسے پاکستان کا، جیسے قائد اعظم کا ڈریم تھا پاکستان بننے کا۔ اور میں نے دیکھا کہ بہت ایک پولیٹیکل پارٹی کا فلیگ نہیں تھا ادھر، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا، اور نہ کسی نے کوئی پولیٹیکل پارٹی کو ادھر مینشن کیا۔ ادھر میں نے صرف ایک ہی جھنڈا دیکھا تھا، اور وہ جھنڈا تھا پاکستان کا۔ اس لیے اینڈ آف دا ڈے پہ، یا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہو، یا کہ پیپلز پارٹی کے ہو، یا کہ نون لیگ کے ہو، اینڈ آف دا ڈے پہ ہم سب پاکستانی ہیں، اینڈ اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو دیٹ۔ ہم ادھر سب پاکستانی تھے، ہم سب ادھر پاکستان کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ یہ موومنٹ انصاف کی امید پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان کا پیسہ واپس چوری کرو، اور 1 روپیہ بھی پاکستان سے ابھی نہیں چوری ہونے دے۔ اچھا، میں جو دیکھ رہا تھا وہاں پر نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور ایک غالباً شفیق میتلا صاحب تھے۔ انہوں نے جو بات کی وہ میرے لیے بڑی حیران کن تھی، جی اور وہ بات ہے بھی سچ کہی انہوں نے کہ جی ایک ایج گزر گئی ہے، ہم بڑوں نے ہم خاموش رہے تو پاکستان جہاں تک پہنچا۔ آپ کیا ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں جو اب نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں نے مسٹر شفیق کی بات سنی تھی ادھر، اور میں نے کافی اس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا تھا۔ اور بات ہے کہ جو اولڈر جنریشنز تھی، ان کو ٹالریٹ کرنا پڑا تھا، ان کو یہ کرپشن ٹالریٹ کرنی پڑی ہے۔ اس سے ہوا کیا ہے، یہ جو کرپٹ لوٹرز ہے، جو یہ کرپٹ تھیوز ہے، جو یہ پولیٹیشنز ہے، انہوں نے یہ بولتے تھے کہ چلے ہم 100 روپے دے گے عوام کو، یہ دیتے تھے 5 روپے، 95 روپے یہ خود لے لیتے تھے، اور عوام اسی میں خوش ہو جاتی تھی۔ اسی جب کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ کہتے ہیں چلے 5 روپے ہی دے دے۔ لیکن ہم ابھی جو یوتھ ہے، ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ اسی میں پاکستان ہوں، میں پاکستانی ہوں، لیکن میں برٹن میں رہتا ہوں، اور میں نے دیکھے کہ جب ایک ملک کرپشن سے تھرو ہوتا ہے، کرپشن کے تھرو سے گزرتا ہے، اور جب ایک ملک ہے جس میں کرپشن نہیں ہوتی ہے، اس میں فرق کتنا ہے۔ برٹن کو کمپیئر کر لے پاکستان سے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور میں چاہتا ہوں، میری ایک ڈریم ہے کہ انشاءاللہ پاکستان برٹن سے بھی آگے جائے۔ اچھا، بڑی زبردست بات آپ نے کی اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی آپ نے، اور آپ لوگوں نے وہاں نعرے بھی پاکستان کے لگائے، پاکستان کے کانٹیکس میں کہ پاکستانی ہیں، ڈیمانڈ بھی بڑی۔ آپ نے ڈیمانڈ وہاں پر پرائم منسٹر آف انگلینڈ سے، بورس جانسن سے آپ نے ڈیمانڈ کیا کی، اور آپ کا وہاں پروٹیسٹ میں جا کر کیا کچھ کہنا چاہا آپ نے کہ اس بات کو اس طرح لیا جائے؟ دیکھیں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میں ڈے 1 سے بول رہا ہوں، یا کہ سب امیگرینٹس کو، سب پاکستانیز کو یو کے آنے دو، یا کہ ان کو واپس بھیجو۔ اس سے انفیئر ہے کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یو کے میں بھی یہ میڈ ہاؤس رن کرے گے
تو میں کہہ رہا ہوں بورس جانسن کو کہ اگر ابھی آپ نے ڈپورٹ ان کو نہیں کیا, اگر آپ نے ان کو واپس پاکستان نہیں بھیجا جو یہ جیل میں لاک اپ ہوئے گے, تو پھر یہ کرپشن کو انفلوئنس کرے گے. یہ کرپشن کے رول ماڈلز بن گئے یہ تھیوز کے لیے. یہ نواز شریف جو پی ایم ایل این لیڈرشپ ہے, یہ رول ماڈلز بنے ہوئے ہیں جو مافیا ہے, ان کے رول ماڈلز ہے, جو ان کی انسپریشن ہے جو ابھی مافیا بن گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بورس جانسن کو کہ پلیز آپ ان کو ڈپورٹ کرے, ورنہ یہ جو جیسے کووڈ پھیلا ہے, جیسے کوئی بھی وائرس پھیلتا ہے, کرپشن ایسے پھیلے گی. اور ہم نے دیکھا ہے کرپشن ایسی پھیلی ہے, وائرس جیسے پھیلی ہے. پہلے ایک سے شروع ہوتی ہے, پھر دوسرا بندہ انفیکٹ ہوتا ہے, پھر دوسرا ہوتا ہے, اور پھر پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو یو کے کو دیکھ لو, یو کے میں ایک بندہ کرپٹ نہیں ہے, ایک کوئی ابھی گورنمنٹ میں کرپٹ نہیں ہے جس نے اتنی ملین پاؤنڈ کی کرپشن کر لی ہے. اور یو کے کا دیکھ لے, یو کے میں کرپشن ویری منیمل ہے, ویری منیمل. پاکستان میں تو کامن occurrence ہے کرپشن. اور یہ کیوں ہے؟ اسے جب لیڈر ہی کرپٹ ہے, جو لیڈر ہے کرپٹ, جو رول ماڈل ہوتا ہے پورے ملک کے لیے, تو پھر کیا عام بات ہے کہ عام بندہ بھی کرپٹ ہوئے گا. اچھا، آپ نے بڑا اختصار کے ساتھ شایان بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ چیزیں کلیئر کر دی ہیں اور ڈیمانڈ بھی رکھ دی ہیں آپ نے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں بیسیکلی اگر دیکھا جائے حکومت برطانیہ کو سامنا رکھ کر دیکھا جائے, برٹش ورجن آئی لینڈ کمپنی, پاناما میں دیکھ لیں, بہاماز میں دیکھ لیں, یہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں. 5 ممالک کا تو بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ نیشنل کرائم ایجنسی اس والے میٹر کو بڑا سیریسلی پک اپ کر رہی ہے. تو کیا آپ کی کوئی یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ ان 5 ممالک کے علاوہ پاکستانی کو بھی اس میں شامل کیا جائے, اور خاص طور پر ایون فیلڈ اور آس پاس جتنے جو کرمنل ہے, نہیں وہ خاص طور پر نواز شریف تو اپنی جگہ ہے, جو ان کے ساتھ آس پاس لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کرمنل ہے, کسی کوئی ایک شکل میں یا دوسری شکل میں, اور وہ یہاں بڑی فریلی موو کرتے ہیں, رہتے ہیں. اس بارے میں کوئی آپ نے کہا, کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی حکومت برطانیہ سے یا بورس جانسن سے؟ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ آپ گئے تھے. جی, ڈیمانڈ یہی ہے, جیسے بورس جانسن کی حکومت نے دوسرے ملکوں کے انڈیویجول کو سینکشن کیا ہوا ہے جس میں ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہوئے ہیں یا کہ پیسے ریٹرن ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بھی یہ کر لے. پاکستان کے جو بھی اگر ایک پینی بھی آ رہے منی لانڈرنگ سے, اس کو بھی آپ فریز کر دے. اور آپ ایونس فیلڈ کی پراپرٹی دیکھیں, جو لندن کی پراپرٹیز ہے نواز شریف کی, ان پہ تو کرپشن کے ان پہ تو کیسز کھلے ہوئے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یو کے یہ کر سکتا ہے کہ ان کی فریز کر سکتے ہیں ایسٹس, تاکہ یہ سیل کر کے کہیں اور نہ بھاگ جائے. شایان, انصاف کی امید کا آپ نے پہلا بڑا ایونٹ کر لیا, اور یہ شروعات ہے, اور میرا جانتا خیال ہے پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جب یہ آپ پروگرام آپ کر رہے تھے تو امریکہ سے, آسٹریلیا سے, کینیڈا سے, سعودی عرب سے, دبئی سے, سوئٹزرلینڈ سے, بیلجیم سے, مجھے بہت سی جگہوں سے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کے آ جائیں اور آپ کے ساتھ اس تحریک کا حصہ بنے. اور ان کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ تھی, ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آگے فیوچر میں آپ کیا لائن آف ایکشن ہے, کیا پلان ہے؟ یہ بات یہیں رک گئی ہے یا آگے جائے گی؟ دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں, وہ ہے جو انصاف کی امید ابھی شروع ہوئی ہے موومنٹ, وہ بیک ٹریک نہیں کرنے والی ہے, وہ صرف فل سپیڈ ہیڈ جائے گی. میں آپ کو یہ گارنٹی لکھ کے بول سکتا ہوں کہ صرف ابھی ہم آگے لے کے جائے گی اس میٹر کو. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی موومنٹس کا ٹائم اور ابھی کیمپیننگ کا ٹائم ختم ہو جانا چاہیے تھا, ابھی ایکشن کا ٹائم تھا. اور ابھی اگر حکومتیں نے فیل کر لیا ایکشنز لینے کا, تو پھر آ گیا ہے میٹر ہمارے ہاتھوں میں, اور ہم ابھی کیمپین کریں گے اور سیم ٹائم ہم ایکشن بھی لیں گے. انصاف کی امید کا یہ پرپس ہے. انصاف کی امید کا پرپس ہے کہ وہ پاکستانی کو اگر پی ایم ایل این کی بھی سپورٹرز ہیں, ان کو بھی انصاف دے. اس لیے اینڈ آف دا ڈے ہم سب پاکستانیز ہیں. بہت زبردست, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں, اب اس کے بعد پروٹیسٹ کیا اپنا دوبارہ یہاں کریں گے, کچھ لکھیں گے, یا عدالتوں میں یا رجوع کرنے کا؟ یعنی یقیناً میں ساری اسٹریٹجی آپ سے نہیں میں پوچھنا چاہتا, اور نہ آپ کو ساری اسٹریٹجی ابھی بتانی چاہیے. آگے پروٹیسٹ چلیں, اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس طرح کے پروٹیسٹ دوبارہ کبھی ہے ارادہ آپ کا, کریں گے آپ؟ دیکھیں, میں صرف ابھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے پلان کیا وہ ہے, نواز شریف کے پلیٹلیٹس اصل میں گریں گے.
اچھا، بہت خوبصورت بات کہہ دی آپ نے. اسی جواب کے اندر آپ نے بڑا واضح طور پر چیزیں رکھ دی ہیں. میں اس لیے نہیں چھوڑوں گا اس بات کو کہ یہ چیزیں آپ نے جو بتانی تھی وہ بات بتا دی ہے. ناظرین کمنٹس ضرور کیجیے گا، شایان کی ہمت ضرور بڑھائیے گا. یہ میں ایک اپنی نیل آرڈر. ہاں میں ہاں آپ ہاں سے ہاں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، نواز شریف کا سٹے ادھر کتنے عرصے کے لیے تھا؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے. دیکھیے دیکھیے بڑا اصولی طور پر تو لاہور ہائی کورٹ سے 4 ہفتے کی اجازت لے کر آئے تھے، بالکل بالکل. اور 4 ہفتے اور ملٹیپل ویزا تھا، 6 مہینے سے زیادہ ٹھہر نہیں سکتے تھے. اور خاص طور پر یہ کرمنل ہے، سزا یافتہ کو تو ویزا ہی نہیں ملتا، اس کو تو انگلینڈ کے اندر انٹرنس نہیں ملتی. اور اس کے بعد جو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے بھیجا وہ بھی جعل سازی کیا انہوں نے. یہ آپ کے سامنے چیزیں. اور ساتھ پہ انہوں نے بات شروع ہوئی تھی 7 بلین روپیز کا شورٹی بانڈ. ہاں یہ آپ سیکورٹی کو کی پتہ بات ہے کی جی. آپ کو پتہ ہے ابھی کتنا ہے؟ 50 روپیز. تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ بالکل پتا ہے. اتنا پاکستانیوں کا پیسہ ان کے پاس ہے، انہوں نے 50 روپیز دیے. ہاں 50 روپیز کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر انہوں نے دیے. یہ آئے ہیں 50 روپے، وہ بھی اسٹیمپ پیپر انڈر ٹیکنگ دے کر آئے، 50 روپے بھی نہیں دے کر آئے. یہ تو اس میں تو اسٹیمپ پیپر وہ 50 روپے کا تھا جس پر دستخط کر کے انڈر ٹیکنگ کر کے آئے تھے. اور انڈر ٹیکنگ دیکھیں آپ یقین دہانی کر کے ہیں اور عدالت سے یقین دہانی کر کے آئے ہیں، اور آپ جھوٹ کر رہے ہیں، آپ فراڈ کر رہے ہیں، یہ فریب کر رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں کے انگلستان کے نظام کو دھوکہ دے رہے ہیں. A serious question mark on this system. I don't think so. Government of England has such a poor and nasty system that it can allow any convicted criminal to stay in England. تو دیکھیں میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں، ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ ابھی صرف 50 روپیز پاکستان نہیں جائے گا. میری پوری کوشش ہے اور میری پوری امید ہے کہ ابھی اربوں روپے جو انہوں نے چوری کیا وہ سب جائے گا، 1 گو میں وہ انشاءاللہ جائے گا. چاہے زبردست، بہت شکریہ آپ کا شایان علی. اجازت چاہیں گے ہم ناظرین آپ سے، کمنٹ ضرور کیجیے گا، کچھ سجیشن ہو. شایان علی کھڑا ہے، بیٹھنے والا نہیں ہے، ہم بھی ساتھ ہیں، کندھے سے کندھا دے کر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. اس کی ہمت بڑھاتے رہیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.